فلما نسوا ما ذکروا به، پس جو انہیں نصیحتیں کی گئیں انہوں نے جب ان نصیحتوں کو بھلا دیا، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو جو لوگ برائی سے روکتے تھے ہم نے انہیں نجات دے دی، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے ظالموں کو برے عذاب کے ساتھ پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جس چیز سے انہیں روکا گیا، پس جب انہوں نے وہ کام کیے اور حد سے تجاوز کر گئے، قلنا، ہم نے فرمایا، لہم، ان سے، کونوا قردۃ خاسئین، اے لوگوں دھتکارے ہوئے ذلیل رسوا بندر بن جاؤ۔ قردۃ، بندر۔ ایک صبح نیک لوگوں نے یہ دیکھا کہ برابر میں جو دیوار ہے اور دیوار کے پیچھے گناہگار لوگ رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، صبح کا وقت ہے، بڑا سناٹا ہے، کسی قسم کی کوئی آواز نہیں ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ شراب پی کر مدہوش ہوں گے، اور دیوار پر چڑھ کر انہوں نے دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ پوری بستی میں بندر ہی بندر تھے۔ انہوں نے خیال کیا کہ نہ جانے یہ لوگ کہاں گئے۔ اب وہ دیوار کود کر یا دروازہ کھول کر اس بستی میں گئے تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ وہ بندر ان کے پاس آتے اور روتے اور ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور ان کے جسم سے اپنا سر جو ہے وہ لگا کر افسوس کا اظہار کرتے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب آ گیا اور یہ بندر بنا دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صورتیں، ان کے جسم تو بندر بنا دیے، لیکن ان میں شعور ابھی باقی تھا۔ یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کی باتوں کو سنتے اور سمجھتے تھے۔ تو ان نیک لوگوں نے انہیں کہا کہ ہم تو تمہیں کہتے تھے کہ تم یہ گناہ نہ کرو، لیکن تم نے ہماری باتوں کو تسلیم نہ کیا، اور وہ اپنے سر کو اس طرح ہلاتے گویا کہ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ 3 دن تک یہ زندہ رہے اور پھر یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ امام مسلم علیہ رحمہ مسلم شریف میں حدیث پاک آپ لکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بندر اور خنزیر کیا انہی نسل سے ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب دے تو اس کی نسل نہیں چلتی۔ جب کسی کو بندر بنا دے، خنزیر بنا دے، تو وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور آپ نے فرمایا یہ بندر اور خنزیر جو پائے جاتے ہیں یہ جانوروں کی قسم ہے، یہ وہ لوگ نہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ اس حدیث پاک سے واضح طور پر یہ غلط فہمی کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگ بندروں کو اور خنزیروں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا، ایسی بات نہیں ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، اس واقعے پر آپ غور کریں، سوچیں۔ یہ لوگ کافر نہیں تھے، یہ توریت کے ماننے والے تھے، یہ زبور کے ماننے والے تھے۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان سمجھتے تھے۔ پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ انہوں نے اور کوئی گناہ نہیں کیا، صرف ایک گناہ کیا، باقی کسی اور چیز کی نافرمانی نہیں کی، صرف ایک گناہ، اور وہ گناہ بھی ڈائریکٹ نہیں کیا، بالکل بھی شرمی کے ساتھ گناہ کیا ہو، بلکہ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے، گو کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، وہ نہریں کھود کر وہ سمجھے کہ ہم تو شکار ہفتے کے دن نہیں کر رہے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی کی تو ان پر عذاب آیا۔ ہم سوچیں کہ ہم دن رات کتنے گناہ کرتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود۔ پھر یہ بھی غور کریں اس واقعے میں کہ انہیں 70 سال تک ڈھیل دی گئی۔ تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور 4 سال 5 سال 10 سال اگر کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ ہو سکتا ہے عذاب اور گرفت آنے والی ہو، اجتماعی عذاب اب نہیں آتا، لیکن انفرادی مشکلات اور انفرادی عذابات آتے رہتے ہیں۔ اس واقعے میں عبرت ہے، اور خاص طور پر یہ عبرت بھی ہے کہ جو لوگ کاروباری معاملات میں پہلے تو یہ ذہن رکھتے ہیں کہ ہم حرام نہیں کمائیں گے، لیکن ان پر جب امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے کہ حلال ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے،
اور حرام ان کے پاؤں میں آنے لگتا ہے تو اس وقت وہ صبر نہیں کر پاتے اور حرام میں ملوث ہو جاتے ہیں. ان کے لیے اس واقعے میں عبرت ہے کہ دیکھیے ان کے لیے آزمائش تھی کہ اور دنوں میں مچھلیاں بہت کم آتی ہیں اور ہفتے کے دن شکار منع ہے تو مچھلیوں کی کثرت ہوتی. یہ وقتی پیریڈ ہوتا ہے. اگر بندہ یہ عزم کر لے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, حرام ذرائع اختیار نہیں کروں گا, چاہے مجھے بھوکا رہنا پڑے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نقصان کو نفع سے تبدیل فرمانے پر قادر ہے. وہ رب العالمین کرم فرمائے گا تو چند دنوں کے بعد اس کی مشکلات آسان ہوں گی اور انشاءاللہ اس کے لیے روزی کے دروازے, حلال روزی کے دروازے کھول دیے جائیں گے. کیونکہ انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک جو روزی اس کے نصیب میں لکھی ہے وہ مل نہ جائے. اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ نصیب کی روزی کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے یا حرام ذرائع سے اس کو حاصل کرتا ہے.